باطل مانتے ہیں برحق مانتے ہیں؟ ان کے ہاں ہے نا، تو وہ معبودان ان کے ہاں وہ برحق ہے، اللہ نے ان سب کی نفی کر دی، اس لیے کہ معبودان باطلہ نہیں ہے جی، معبودان باطلہ ہیں، ہمارے نزدیک معبودان باطلہ ہے، لیکن جب معبودان باطلہ ہے تو پھر نفی کیسے کیے؟ لا الہ الا اللہ، اگر آپ کہیں کہ کوئی معبود باطل نہیں ہے تو پھر نفی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ادھر کوئی گاڑی ہے درسگاہ میں، پھر کیسے کہتے ہیں کوئی گاڑی نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ گاڑی آ تو سکتی ہے نا، نہیں آ سکتی، لہذا معبودان ہے، معبود ہے، اور معبودان باطلہ اگر کہے کہ کوئی معبود باطلہ نہیں ہے تو معبودان باطلہ تو ہے سوائے اللہ کے، تو یہ کہنا کہ کوئی معبود باطل نہیں ہے یہ بھی خلاف واقع بات ہے، اس لیے کہ معبودان باطلہ تو بہت سارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو ہے وہ برحق نہیں ہے، وہ ان کے ہاں ہے۔ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو سارے معبودان برحق کی نفی کی گئی، اور ایک معبود برحق کا اثبات ہوا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو ہے وہ برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے ذات کے، وہی معبود برحق ہے۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ معبود میں اللہ بھی داخل، تو وہاں اس کی نفی ہو گئی، اور پھر الا اللہ کے ذریعے سے اس کا اثبات ہوا، الا اللہ کے ذریعے سے اس کا کیا ہو گیا؟ اثبات ہوا، تو سب کی نفی کر دی، معبودان برحق کی نفی کر دی، اور معبود برحق کا اثبات ہوا، اللہ تعالیٰ کے ذات کا اثبات ہوا۔ یہ الا ہے جو بطریق معارضہ، الا ہے جو کہ بطریق معارضہ عمل کرتا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ کلمہ توحید مفید توحید تبھی بنے گا کہ جب یہاں الا بطریق معارضہ عمل کر لے، الا بطریق معارضہ عمل کرے کہ معبودان باطلہ کی برحق کی نفی ہو اور معبود برحق کا اثبات ہو، تو اس صورت میں یہ الا کا عمل ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی بات مان لیں احناف کی کہ استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچے اس کا نام ہے استثناء، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معبودان برحق سے نفی کر کے پھر استثناء کر لیا۔ اب استثناء ہونے کے بعد جو کلام باقی بچے، کلام مثبت باقی بچے گا منفی باقی بچے گا؟ منفی باقی بچے گا نا، اس لیے کہ جب اللہ کی ذات کا آپ نے اثبات کر لیا، جاءنی القوم الا زیدن لفلان علی الف الا مئتن، آپ نے مئتن کا اثبات کر لیا، ٹھیک ہے، یا نفی کر لی اس کلام میں، تو اب 1000 سے تو 100 نکل گئے، اب کیا بچ گیا؟ وہ جس کا استثناء ہو گیا وہ تو نکل گیا حکم، مستثنیٰ کے حکم سے، عفواً مستثنیٰ منہ کے حکم سے نکل گیا، اب مستثنیٰ میں جو رہ گیا وہی مراد ہوگا نا، 900 ثابت ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ میں تمام کی نفی ہو گئی، تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، اور الا اللہ میں اللہ کے ذات کا اثبات ہو گیا۔ اثبات ہونے کے بعد جو کلام باقی بچا، نفی ہو گئی، اثبات باقی بچا، کیونکہ مستثنیٰ منہ نفی ہے، مثبت ہے، تو پھر اثبات کیسے ہوگا؟ اثبات کا تو آپ نے الا اللہ اثبات کر دیا نا، استثناء ہو جانے کے بعد کلام مستثنیٰ منہ منفی ہے مثبت ہے؟ منفی ہے، تو پھر نفی ہی بچ گئی۔ تو شوافی حضرات کہتے ہیں پھر آپ کے نزدیک تو لا الہ الا اللہ میں صرف غیروں کی، دوسرے معبودوں کی نفی ہے، اللہ کے ذات کا اثبات نہیں ہے، اللہ کے ذات کا اثبات نہیں ہے، پتہ نہیں اثبات ہے نہیں ہے۔ قُلِ فُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا تِسْعَةً إِلَّا مِئَةً، فلان کے میرے ذمہ 1000 ہے، دیکھو یہ مستثنیٰ منہ مثبت ہے، سوائے 100 کے کہ 100 نہیں ہے، تو 1000 میں سے 100 نکل گئے نا، مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکال دیا،
چونکہ مستثنا منہ کلام مثبت ہے تو 900 واجب ہو گئے، 900 واجب ہو گئے نا، کلام مثبت تھا 900 واجب ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ میں مستثنا منہ نفی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ذات کا اثبات کر دیا۔ تو احناف تو کہتے ہیں استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام مستثنا منہ باقی بچے اس کا نام ہے استثناء۔ تو کلام وہ منفی ہے مثبت ہے؟ وہ منفی ہے۔ تو شافعی حضرات کہتے ہیں پھر آپ کے نزدیک تو کلمہ توحید صرف غیروں کی نفی تو کرتی ہے، اللہ کے اثبات نہیں کرتا۔ حالانکہ کلمہ توحید اسی لیے کہتے ہیں کہ غیروں کی نفی کر کے اللہ کے ذات کا اثبات بھی ہو۔ آپ کے ہاں اثبات نہیں ہو رہی، صرف نفی ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ کے ہاں اگر ہم آپ کی بات مان لیں استثناء میں تو پھر یہ کلمہ توحید مفید توحید نہیں بنے گا۔ کلمہ توحید مفید توحید تب بنے گا جب ہمارے مطابق استثناء کے عمل کو مانو گے کہ بطریق معارضہ ہو، بطریق معارضہ ہو، کہ پہلے معبودان کی نفی کر دی جائے اور پھر ذات برحق کا اثبات ہو، ذات برحق کا کیا ہو؟ اثبات ہو۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں جیسے اہل لغت کا اتفاق آپ اجماع نقل کرتے ہو، اہل لغت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ استثناء نام ہے تکلم بالباقی کا، استثناء نام ہے تکلم بالباقی کا نام ہے۔ استثناء ہو جانے کے بعد جو باقی بچے اس کے تکلم کا نام ہے استثناء۔ تو جیسے آپ اہل لغت کے اجماع کا دعویٰ کرتے ہو تو اہل لغت اس بات کے بھی قائل ہے، ان کے اس پر بھی اتفاق ہے۔ تو اہل لغت کے دونوں قولوں میں تعارض آ گیا، وَإِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَ، اس لیے لغت سے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور راہ کلمہ توحید سے استدلال کرنا، احناف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عقلاء کے دل و دماغ میں راسخ ہے، مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عاقلوں کے دل و دماغ میں مسلم ہے، راسخ ہے۔ اس لیے جب کلمہ توحید سے غیروں کی نفی ہو گئی اور چونکہ اللہ کی ذات ان کے دل و دماغ میں راسخ ہے، ان کے ہاں مسلم ہے، تو یہ مسلمہ اصول اور وہ غیروں کی نفی دونوں مل کر کلمہ توحید بن جائے گی۔ اس لیے کہ اس کلمے کو کس پر پیش کیا گیا؟ مشرکین مکہ پر، اور مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے مانتے تھے نا، قائل تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ، لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید کے لیے۔ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کون ہیں، کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھو ہے مشرک، لیکن اللہ کی وجود ان کے ہاں مسلمہ تھا، اللہ کی وجود کے قائل تھے، لہذا کلمہ توحید ان پر پیش کی گئی۔ لہذا ان سے معبودان باطلہ کی نفی کرنی تھی، معبودان برحق کی نفی کرنی تھی، دوسرے معبودوں کی نفی کرنی تھی۔ تو دوسرے لا الہ الا اللہ سے دوسرے معبودوں کی نفی ہو گئی، اور اللہ کے وجود اور ذات تو ان کے ہاں مسلمہ تھی، لہذا یہ مسلمہ اصول اور مسلمہ عقیدہ بما توحید مل کر کلمہ توحید بن گیا۔ وہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اس کلمہ توحید کو تو کافروں پر بھی پیش کیا گیا، تو وہ تو اللہ کے اس کلمے سے وہاں اثبات باری تعالیٰ تو نہیں ہوا، اس لیے کہ اثبات باری تعالیٰ کے تو پہلے سے قائل تھے۔ وعلیٰ کل حال اور بھی دلائل ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات شوافع استثناء کے اس عمل کی اس کیفیت میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچے اس کے تکلم کا نام ہے استثناء، اور ان کے نزدیک استثناء بطریقے معارضہ عمل کرتا ہے۔ صدر کلام مستثنیٰ منہ اس کو پہلے ثابت کرتا ہے، واجب کر دیتا ہے، پھر استثناء کے ذریعے سے اس کو مستثنیٰ منہ کے حکم سے نکال دیا جاتا ہے بطریقے معارضہ، جیسے کہ دلیل خصوص کرتا ہے۔ دلیل مخصص اور خصوص بھی عام کے اس مخصوص افراد کو عام کے تکلم سے نہیں روکتا، بلکہ اس کے حکم سے روکتا ہے کہ ان مخصوص افراد کو عام کے حکم سے نکال دیتا ہے، تکلم سے نہیں روکتا۔
تکلم سے نہیں روکتا۔ مصنف کہتے ہیں یہ ایسا ہی اختلاف ایسا ہی ہے جیسے کہ تعلیق بشرط میں پیچھے گزر چکا۔ تعلیق بشرط انت طالق ان دخلت الدار، انت طالق انت طالق کا تقاضا ہے کہ ابھی طلاق واقع ہو تنجیزاً، ان دخلت الدار کی وجہ سے تعلیق تنجیز سے تعلیق کی طرف تبدیل ہو گئی، دخول دار پر معلق ہو گئی، ابھی طلاق واقع ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی، دخول دار پر معلق ہو گئی۔ لیکن جب جو ہی دخول دار پایا جائے گا، اس شرط نے، دخول دار نے، شرط نے ہمارے نزدیک انت طالقن کو سبب بننے سے روک دیا، گویا کہ انت طالقن کا تکلم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ شرط مانع ہے، یہ شرط مانع ہے انت طالقن، سبب کے سبب بننے سے، سبب کے تکلم سے مانع ہے، سبب کے تکلم سے مانع۔ تو جب سبب کا تکلم ہی نہیں ہوا تو اس کا حکم بھی نہیں ہوا، لہذا گویا کہ متکلم نے انت طالقن کہا ہی نہیں ہے۔ جو ہی دخول دار پایا جائے گا، شرط پائی جائے گی، اس وقت گویا کہ شوہر نے اس وقت کہا انت طالقن، اور جب سبب پایا جائے گا تو پھر مسبب یعنی حکم طلاق بھی کیا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع نہیں ہوئی، بالاتفاق نہیں ہوئی، ہمارے نزدیک بھی نہیں ہوئی اور شوافی کے نزدیک بھی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے نزدیک اس شرط نے سبب کو روکا ہے، سبب کو روکا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس شرط نے سبب کو سبب بننے سے نہیں روکا۔ انت طالقن کا متکلم نے تکلم کیا ہے تو تکلم کو نہیں روکا، وہ سبب بن گیا، لیکن حکم واقع نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ شرط نہیں پائی گئی۔ تو ان دخلت الدار کی شرط نے یہ مانع ہے، عن الحکم مانع ہے، طلاق کے واقع ہونے سے مانع ہے، سبب سے مانع، اس لیے کہ اس کا تکلم تو شوہر نے کیا ہے۔ جب شوہر نے تکلم کیا ہے تو جیسے کہ تعلیق بھی شرط یہ سبب کے یعنی جزا کے، جیسے یہ جزا کے تکلم سے مانع نہیں، اس کے حکم سے مانع ہے، اسی طرح دلیل خصوص بھی، یہ دلیل مخصص بھی اس مخصوص افراد کے عام کے تحت تکلم سے مانع نہیں، حکم سے مانع ہے۔ اسی طرح استثناء بھی مستثنیٰ کے تکلم سے مانع نہیں، اس کے حکم سے مانع ہے۔ تینوں ایک جیسے ہیں، پتہ نہیں ایک جیسے ہے نہیں ہے، تینوں ایک جیسے ہے۔ اور استثناء کی کیفیت کے عمل کے بارے میں اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ اپنے اسی اصول کی بنیاد پر، اپنی اسی اصول کی بنیاد پر، اپنی اسی اصول کی بنیاد پر امام شافعی رحمہ اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، الا سواء بسواء، کہ استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے۔ اس لیے اہل لغت کے دونوں اہل لغت کے قولوں میں تعارض آ گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو کتاب میں واختلفوا فی کیفیت عمل الاستثناء ایضا، مصنف کہتے ہیں کہ استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی فقہا نے اختلاف کیا۔ قال اصحابنا، ہمارے فقہا نے فرمایا الاستثناء یمنع التکلم بحکمہ بقدر المستثنى، استثناء تکلم کو اس کے حکم سمیت مستثنیٰ کے بقدر تکلم کو روکتا ہے۔ استثناء یہ بقدر مستثنیٰ تکلم کو اس کے حکم سمیت، حکم کے ساتھ یہ روکتا ہے۔ فیکون تکلما بالباقی بعدہ، اس لیے استثناء مستثنیٰ ہو جانے کے بعد باقی رہ جانے والے کا تکلم ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا الاستثناء یمنع الحکم بطریق المعارضۃ، استثناء یہ معارضے کے طریقے پر حکم کو روکتا ہے، حکم کو روکتا ہے، تکلم کو نہیں۔ بمنزلۃ دلیل الخصوصی، دلیل خصوص کی طرح اس کے درجے میں ہے۔ کما اختلفوا فی التعلیق بالشرط،
علامہ سبق، جیسے کہ یہ گزر چکا ہے کہ فقہاء نے اختلاف کیا ہے تعلیق بالشرط میں، تو جیسے تعلیق بالشرط میں انہوں نے اختلاف کیا جیسے کہ گزر چکا، ایسے ہی انہوں نے استثناء کے عمل کی کیفیت میں بھی اختلاف کیا۔